تاریخ کے اوراق میں نہ ایک ایسی قوم کی کہانی دفن ہے جو آج کے دور کے لیے ایک بہت ہی گہرا سبق رکھتی ہے۔ آئیں مل کر اس گمشدہ قوم کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ تھے کون؟ یہ ایسی دیو کامت مخلوق کون تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے جنات تک خوف کھاتے تھے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس دیو قامت قوم یعنی قوم عمالیق کی حیرت انگیز داستان۔ ذرا ان کی طاقت کا تصور تو کریں۔ ان کے قدم اتنے بھاری تھے کہ چٹانوں پر نقش ہو جاتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے شہر ایسے تھے جیسے بادلوں سے باتیں کرتے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے تھے اور پتھروں کو تراش کر عالیشان محلات بناتے تھے۔ اور ان کی فوجیں جب وہ چلتی تھیں تو زمین کانپ اٹھتی تھی، یعنی ایک ایسی طاقت جس کی کوئی حد نظر نہیں آتی تھی۔ قرآن کریم میں ایسی ہی قوموں کے لیے خاص لفظ استعمال ہوا ہے، جبارین۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اپنی بے پناہ طاقت کے نشے میں اتنے مغرور، ظالم اور سرکش ہو جائیں کہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لائیں۔ تو اپنی اسی بے پناہ طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے ظلم و ستم کا ایک لمبا دور شروع کیا، اور ان کا خاص نشانہ بنے بنی اسرائیل۔ ان کا بادشاہ تھا جالوت، جسے گولیات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا قد کوئی 15 فٹ تھا۔ اس کا دور حکومت بنی اسرائیل پر ایک عذاب کی طرح مسلط کیا گیا تھا، اور یہ دراصل خود بنی اسرائیل کی اپنی اخلاقی گراوٹ کی سزا بھی تھی۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ پھر ایک موڑ آیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس کو آزاد کرائیں، اور یہیں سے شروع ہوئی 40 سال کی ایک کٹھن آزمائش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے پکارا تو سوچیں جواب کیا ملا۔ غلامی اور کمزوری میں پڑی بڑی اس نسل نے خوفزدہ ہو کر کہا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک جملہ ان کے ایمان کی ساری کمزوری کو ظاہر کر رہا تھا۔ اور اس نافرمانی کی سزا فوری ملی۔ انہیں پورے 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ ایک ایسی قید میں تھے جہاں نہ وہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے۔ لیکن یہ 40 سال صرف سزا نہیں تھے، نہیں، یہ ایک طرح کی ٹریننگ تھی، ایک بھٹی تھی جہاں ایک نئی قوم تیار ہو رہی تھی۔ پرانی نسل جو غلامی کی ذہنیت رکھتی تھی، خوف زدہ اور نافرمان تھی، وہ اسی صحرا میں ختم ہو گئی، اور ان کی جگہ ایک نئی نسل نے لی جو صحرا کی سختیوں میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ نسل بہادر تھی، ایمان والی تھی اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ یہی وہ نسل تھی جسے آخرکار فتح حاصل کرنی تھی۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب یہ نئی نسل ایمان سے بھری ہوئی ارض مقدس کو فتح کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان دے قامت عمالیق کا زوال کیسے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کمان سنبھالی ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ انہوں نے 6 لاکھ ایماندار جنگجوؤں کا ایک لشکر تیار کیا۔ پھر انہوں نے عمالق کے سب سے مضبوط قلعے اریحا کا پورے 6 مہینے تک محاصرہ کیا، اور آخرکار اللہ کی مدد سے وہ قلعہ فتح ہوا اور مقدس سرزمین آزاد کرا لی گئی۔ تو اس پوری داستان کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ بہت صاف اور سیدھا، کہ اصل طاقت بڑی فوجوں یا دیو کامت جسموں میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل طاقت تو ایمان کی مضبوطی میں چھپی ہے۔ اچھا، یہ جو عمالیق کی کہانی ہے یہ تاریخ میں کوئی ایک اکیلا واقعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک پیٹرن ہے، ایک ایسا نمونہ جو طاقت کے نشے میں تباہ ہونے والی قوموں میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قوم عاد کو دیکھیں، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک تیز آندھی سے تباہ ہوئی۔ قوم سمود، انہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کیا تو ایک ہولناک چیخ نے انہیں ختم کر دیا۔ قوم لوط فطرت کے اصولوں کے خلاف گئی تو ان کا شہر ہی الٹ دیا گیا، اور قوم مدین تجارت میں بے ایمانی کرتی تھی تو زلزلے کا شکار ہو گئی۔ یعنی سب کا گناہ الگ مگر انجام ایک جیسا تھا۔ تو ان ساری تاریخی مثالوں سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، ایک ایسا ابدی اصول جو کبھی نہیں بدلتا، اور وہ اصول قرآن میں بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر کی چیزوں کو نہ بدل لے۔ مطلب قوموں کا عروج اور زوال ان کے اپنے ہی اعمال پر منحصر ہے۔ سورۃ الاعراف میں قوموں کی آزمائش کا ایک پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے جو 4 مراحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ایک نبی کو واضح وارننگ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، پھر قوم کو عاجزی سکھانے کے لیے سختی اور تنگی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی حالت کو خوشحالی اور آسانی میں بدل دیا جاتا ہے، اور آخر میں اگر وہ اس خوشحالی میں مغرور ہو جائیں تو انہیں اچانک پکڑ لیا جاتا ہے۔ مطلب سختی اور آسانی دونوں ہی امتحان ہیں۔
تاریخ تو ہمیں یہ سبق بالکل صاف صاف دیتی ہے، لیکن سب سے بڑا اور اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم اس سبق سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟